السلام علیکم عزیز طالبات، پری میڈیکل ایف ایس سی سیکشن اے سائنس گروپ، یقیناً آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک مضمون محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محسن انسانیت یعنی انسانیت پہ احسان کرنے والی وہ شخصیت جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے دین کے مکمل ہونے کی وجہ ہمارے پیارے نبی ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ سرزمین عرب جس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ وہ سرزمین تھی جو کہ وحشی عربوں کی سرزمین تھی، جہاں بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہوتا اور اس کے بعد نسل در نسل یہ کام جاری رہتا، حتیٰ کہ خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت و سعادت کا کمال ہے کہ وہی عرب جو تھے وہ پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والے بن گئے۔ وہی عرب جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو مار گراتے تھے، وہی دنیا میں تبدیلی لانے کا سبب بنے۔ اب ہم باقاعدہ طور پر اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہ حضور پاک کے احسانات کی اگر ہم فہرست بنانا چاہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جو کہ انسانیت پہ ہیں، ان کی گنتی ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، اور کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو سب تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار وضع کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف انبیاء آئے، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ آپ کا لایا دین روز قیامت تک کے لیے ایک مستند دین ہے، جس کے اوپر عمل کر کے ہم فلاح کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اگر ہم عرب کی طرف دیکھیں تو اہل عرب جو تھے وہ خدا کے گھر میں بے تحاشا بت رکھ کر وہاں پر عبادت کرتے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ انہی کاموں کی طرف تھی کہ بیٹیوں کو مار دیا، اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ الغرض چھوٹی چھوٹی بات پہ خون بہانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سرزمین عرب جو تھی اس کے اوپر جب ہدایت کا نور آیا ہے، آفتاب ہدایت جب طلوع ہوا ہے، اس کے بعد ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے اطاعت گزار بندے بنایا، اور اس کام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بے پناہ دعائیں کی۔ اگر ہم انبیاء کرام کی طرف دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جائے جو کہ دین کو مکمل کر دیں، اور آپ کی آمد کی نوید حضرت عیسیٰ نے بھی دی تھی۔ جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو جو اس وقت کے برگزیدہ عیسائی تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتائی تھی مختلف نشانیاں جن کے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پہ پورا اترتے تھے۔ آپ کا لایا دین پیام ہدایت ہے، یہ تمام کائنات کے لیے ہے، قیامت تک یہ قائم رہے گا اور نافذ رہے گا۔ حضور پاک
شہر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سال جو ہے یہ عام الفیل کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس وقت اس سال میں مکے پہ ابرہہ کی فوج نے حملہ کیا۔ سورہ فیل میں آپ دیکھیں گے پورا واقعہ ہے، سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضور پاک کے دادا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں یعنی ان کی دعا کا لب لباب یہ تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے گھر کی حفاظت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں دے کر انہیں بھیجا تھا، اور ہاتھیوں کا لشکر کھائے ہوئے بھوس کی مانے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ والدہ محترمہ جو تھیں وہ آپ کی پیدائش سے 6 برس کے بعد وفات پا گئیں۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا اور پھر ان کے بعد حضرت جناب ابو طالب نے کی۔ آپ شروع سے ہی اچھے اور صاف کے مالک تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے ہیں تو آپ کی صداقت اور امانت کا ڈنکا ہر طرف بچ چکا تھا، اور اس وقت مکے کی ایک معزز مالدار خاتون حضرت ختیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ ان کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے جب واپس آ کر حضرت ختیجہ کو بتایا بھاری نفع جو تھا انہیں دیا، تو انہوں نے اپنے غلام کے منہ سے آپ کی تعریفیں سنی تو ان سے انتہائی متاثر ہوئیں۔ حضرت ختیجہ بیوہ خاتون تھیں اور اس قدر پاک دامن تھیں کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ چنانچہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ کے ساتھ ہوئی، جو کہ اس وقت 40 سال کی تھی۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھایا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ اب آپ کی زندگی جو تھی وہ انتہائی شرافت کے ساتھ، انتہائی صداقت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے، آپ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا ان تمام فرائض کی بجا آوری کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں غار ہرا میں جو مکے سے 3 میل کے فاصلے پر تھی اعتکاف کرتے اور وہاں ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ اسی غار ہرا میں آپ پر وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پہ فائز ہو گئے ہیں، آپ نے دعوت اسلام دی، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی، اور عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد غلاموں میں حضرت زین بن حارث، اور غلام جو تھے اس وقت یعنی آزاد نہیں جو غلام ہی تھے ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، انہوں نے حضور پاک کی بات پر لبیک کہا۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی اور اس کے بعد بآواز بلند ببانگ دہل اسلام کی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف جب ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کفار مکہ جو کہ آپ کو نعوذ باللہ مارنا چاہتے تھے، اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کفار کی امانتیں موجود تھیں، یعنی وہ اپنے بغض کی وجہ سے حضور پاک کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن دل سے وہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اسی طرح ہم حضور پاک کی جب احسان دیکھتے ہیں تو ان کے احسانات نہ صرف انسانوں پہ بلکہ چرند پرند حیوانات تمام جانداروں پہ آپ کے احسانات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عظمت کے پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو وہ در حقیقت یہ تھا کہ آپ معاشرے میں ایک انقلاب لے آئے، اور وہ انقلاب بزور شمشیر نہیں ہوا، بلکہ آپ نے وہ انقلاب نرمی سے، محبت سے، اپنے قول فعل اور عمل سے ہر طرف پہنچایا، حتیٰ کہ وہ افراد جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ تک نکال کر چبا ڈالا، انہیں بھی آپ نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا۔ یہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ خوبصورت پہلو ہیں جن کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہی وہ راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ بعد از موت بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہمارے پاس دنیا کے بکیڑوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ حضور پاک کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو مجسمے قرآن ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیاری شخصیت ہیں جو کہ اپنے قول فعل عمل ہر لحاظ سے قرآن پاک پہ چلنے والے ہیں۔ الغرض حضور پاک کے احسانات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعلیٰ و عرفہ ہستی ہیں جنہوں نے نہ صرف دین اسلام کی اپنے منہ سے تبلیغ کی بلکہ اپنے قول فعل اور عمل سے بھی دین اسلام کو ہر طرف پھیلا دیا۔ یہ آپ ہی کا دیا ہوا سیدھا راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے اہل عرب پوری دنیا کے لیے تہذیب بنانے والے بن گئے، ان کے بنائے ہوئے آئین پوری دنیا میں نافذ العمل ہوئے۔ اگر ہم حضور پاک کی پیاری سیرت کی طرف دیکھیں تو ہم بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیاری شخصیت ہیں جن کے احسانات کے سبب یہ دنیا قائم ہے، جن کے احسانات کے سبب نہ صرف ہمارا دنیا کا سفر بلکہ بعد از موت ہماری زندگی کے بعد از موت جو زندگی ہے اس کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا۔ آپ جی مضمون کو مزید پڑھ کے دیکھ لیجئے، یا جو آپ نے یہ لیکچر سنا اس حوالے سے جو نقطے آپ سمجھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس ابھی کیے لیتے ہیں، اسے آپ دیکھ لیجئے اور ابھی مجھے آپ بتائیے۔